تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ النازعات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورت کا نام النازعات ہے۔ یہ کلمہ اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ اس کو الساہرہ اور الطامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 رکوع 46 آیتیں ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 197 اور حروف کی تعداد 753 ہے۔ گویا یہ بھی عہد نبوت کے آغاز میں نازل ہوئی۔ مضامین: کفار کسی قیمت پر وقوع قیامت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ ان کی اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے اس صورت میں بھی خصوصی توجہ مبذول فرمائی گئی ہے۔ اہم تکوینی فرائض کی انجام دہی پر جو ذیشان فرشتے مقرر ہیں، ان کی قسم اٹھا کر فرما دیا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ دنیا بھر کے کفار و مشرکین اگر اس کا انکار بھی کرتے رہیں اور اس کے ناممکن ہونے کا فتویٰ بھی صادر کرتے رہیں اور اس کے وقوع پر اپنی خوشناکی اور برہمی کا اظہار بھی کرتے رہیں، تب بھی قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ خداوند ذوالجلال کا یہ اعلان وقوع قیامت کی جملہ دلیلوں سے قوی اور ناقابل تردید ہے۔ بات اسی پر ختم کر دی جاتی تو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس کے بعد ان کے اس اعتراض کو بھی پیش کر دیا جو وہ بڑی شد و مت سے کیا کرتے تھے کہ بھلا یہ ہڈیاں جب بوسیدہ اور خستہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور ہوا کے تیز جھونکے ان کو زمین کے گوشے گوشے میں بکھیر دیں گے، ان ذروں کو پھر یکجا کرنا اور ان میں روح پھونکنا قطعاً ممکن نہیں۔ اس کا جواب یہ کہہ کر دے دیا کہ جس چیز کو تم ناممکن تصور کر رہے ہو، اس کے لیے تو صرف ہمارے ایک ہچکولے کی ضرورت ہے۔ سب قبروں سے نکل کر میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ درست ہے۔ تم ان بکھرے ہوئے ذروں کے مقام کو نہیں جانتے، یہ درست ہے۔ تم ان میں از سر نو روح نہیں پھونک سکتے، یہ درست ہے۔ لیکن کیا خالق کائنات بھی ایسا نہیں کر سکتا؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ ان سے پہلے بھی اس قسم کے سرکش لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ انہیں اپنی قوت اور سلطنت پر بڑا ناز تھا، لیکن جب غضب الہی کی بجلی کوندی تو ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ فرعون کو اے اہل مکہ تم سب جانتے ہو۔ اس نے میری مخلوق پر جو مظالم کیے، میرے کلیم کے خلاف جو محاذ آرائی کی، اس کا انجام تمہیں خوب معلوم ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اس عبرتناک انجام سے بچانا چاہتے ہو تو فرعونی روش کو ترک کر دو، میرے حبیب کی نافرمانی چھوڑ دو۔ جو دعوت وہ پاک نہاد تمہیں دے رہا ہے اس کو بطیب خاطر قبول کر لو، دونوں جہانوں میں فوز و کامرانی ملے گی۔ اس کے بعد پھر اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے شواہد پیش کیے اور لوگوں کو دعوت دی کہ چشم ہوش کھولیں اور خود فیصلہ کریں کہ جو ذات ان امور پر قادر ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا ذرا مشکل نہیں۔ ساتھ ہی وقوع قیامت میں جو حکمت ہے اس کا ذکر فرمایا۔ کفار بار بار یہ پوچھتے کہ اگر قیامت آنی ہے تو آپ ذرا اس کی تاریخ تو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، اس کی تاریخ بیان کرنا آپ کے فرائض میں سے نہیں، اور حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ خبر صیغہ راز میں رہے۔ آپ کا بس اتنا ہی فرض ہے کہ آپ انہیں ڈراتے رہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بروقت اصلاح کر لیں۔